السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز جامع ترمذی کے 8واں سبق کا آغاز کریں گے، اور آج ہمارے سبق کا آغاز ہوگا باب ما جاء اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسله سے۔ امید ہے آپ نے گزشتہ سبق سماعت کر لیا ہوگا، اور گزشتہ سبق کے حوالے سے جو امور کل کے سبق میں بیان کیے سیر حاصل اس کی تشریح کی گئی، آپ نے اس کو ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ آج کا سبق بھی بہت اہم ہے، اس کو غور سے سماعت کریں، ذہن نشین کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں احادیث کے صحیح نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سبق نکال لیجئے تاکہ ہم سبق کا آغاز کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ باب ما جاء اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها۔ جی یہ باب ان روایات کے بارے میں جو روایات وارد ہوئی ہیں کہ جب کوئی آدمی نیند سے بیدار ہو تو وہ برتن میں اس وقت تک ہاتھ نہ ڈالے جب تک ہاتھ نہ دھو لے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا ابو الولید احمد بن بکار الدمشقی من ولد بصر بن ارطاد صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا الولید بن مسلم عن الاوزاعی عن الزہری عن سعید بن المسیب وابی سلمہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استيقظ احدكم من الليل فلا يدخل يده في الاناء حتى يفرغ عليها مرتين او ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده۔ حضرت ابو سلمہ حضرت ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا استيقظ احدكم من الليل فلا يدخل يده في الاناء، کہ جب تم میں سے کوئی رات کو بیدار ہو تو اپنے ہاتھ برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ علیہا مرتین او ثلاثا، 2 یا 3 مرتبہ اس پر پانی بہائے۔ فإنه لا يدري أين باتت يده، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری، یعنی کہ کہیں اس کا ہاتھ نجاست میں آلودہ تو نہیں ہو گیا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ ہاتھ برتن میں ڈالنے سے پہلے دھو لے۔ وفی الباب عن ابن عمر وجابر وعائشہ وقال قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح۔ یہاں تک پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس حدیث میں من اللیل کی جو قید ہے یہ سمجھ لیں کہ بعض روایات میں تو من اللیل کی قید ہے لیکن بعض میں من اللیل کی قید نہیں ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے عدم تقیید کو راجح قرار دیا، اور جمہور فقہا اور ائمہ احناف کا بھی یہی مسلک ہے کہ اس حکم میں رات اور دن کی کوئی خاص تفصیل نہیں ہے، یعنی کہ یہ جو من اللیل کی جو قید ہے یہ قید احترازی نہیں ہے، قید اتفاقی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، کیونکہ من اللیل کی قید بعض روایات میں موجود ہے بعض روایات میں نہیں ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ من اللیل کی جو قید ہے یہ قید اتفاقی ہے، یہ احترازی نہیں ہے کہ وہ رات کو خواہ وہ رات کو نیند سے بیدار ہو یا دن کو نیند سے بیدار ہو، دونوں صورتوں میں اس کے لیے حکم یہی ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، اس میں تھوڑا اختلاف ہے فقہا کے درمیان کہ
کہ یہ جو غسل الیدین کا حکم کس درجے کا ہے، ہاتھوں کا دھونا، یہ حکم جو آپ نے فرمایا یہ کس درجے کا ہے؟ امام اسحاق و داود الظاہری وہ یہ فرماتے ہیں کہ واجب ہے۔ نیند سے جب کوئی آدمی بیدار ہو تو اس کے لیے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا یہ واجب ہے۔ یہ داود ظاہری اور امام اسحاق واجب قرار دیتے ہیں۔ اور علامہ ابن قدامہ نے المغنی میں امام احمد کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ان کے نزدیک بھی یہ حکم وجوبی ہے، تو امام احمد کا قول بھی، امام احمد کا مذہب بھی واجب کا ہے۔ دوسرا، امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ حکم مسنون ہے، اور امام شافعی نے اس حکم کو علی الاطلاق مسنون قرار دیا۔ شوافی کے نزدیک یہ حکم سنت ہے، اور وہ ہاتھ دھونے کو علی الاطلاق مسنون قرار دیتے ہیں۔ اور امام احمد کے سے جو قول منقول ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھوں کا دھونا واجب ہے، اور امام مالک وہ اس کو علی الاطلاق مستحب قرار دیتے ہیں۔ امام احمد، داود ظاہری اور اسحاق بن راہوے وہ اس کو واجب قرار دیتے ہیں، اور امام شافعی علی الاطلاق مسنون قرار دیتے ہیں، اور امام مالک علی الاطلاق مستحب قرار دیتے ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک اس مسئلہ میں تھوڑی تفصیل ہے، اور وہ یہ ہے اگر ہاتھوں پر نجاست لگنے کا یقین ہو تو ہاتھوں کو دھونا فرض ہے، اور اگر ظن غالب ہو تو واجب ہے، اگر شک ہو تو مسنون ہے، اگر شک بھی نہ ہو تو مستحب ہے۔ یہ تفصیل ہے احناف کے نزدیک جو کہ نقل کیا گیا ہے۔ علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے البحر الرائق میں حنفیہ کی اس مسئلے کے حوالے سے تفصیل نقل کی ہے۔ اگر غسل الیدین اس صورت میں فرض ہے اگر نجاست کے لگنے کا یقین ہو، اگر ہاتھوں پر نجاست لگنے کا یقین ہو تو غسل الیدین فرض ہے، اور اگر ہاتھوں کے نجس ہونے کا ظن غالب ہو تو ہاتھوں کا دھونا واجب ہے، اگر شک ہو تو مسنون ہے، اگر شک بھی نہ ہو تو مستحب ہے۔ آگے دیکھیں، قال الشافعی احب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت او غیرہا، یہی فرمایا قائلة كانت او غیرہا کہ وہ دن کے قیلولے سے بیدار ہو یا رات کی نیند سے بیدار، دونوں صورتوں کے اندر امام شافعی مسنون قرار دیتے ہیں، اور امام شافعی علی الاطلاق اس کو مسنون قرار دیتے ہیں۔ مستحب ہے امام مالک کے نزدیک، واجب ہے امام احمد کے نزدیک علی الاطلاق، اور امام شافعی اس کو مسنون قرار دیتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں احب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت او غیرہا، کہ پسند کرتا ہوں اس شخص کے لیے جو نیند سے بیدار ہو، خواہ وہ دن کی نیند سے بیدار ہونے والا ہو یا رات کی نیند سے بیدار ہونے والا ہو، اللہ يدخل يده في وضوئه، کہ وہ فی وضوئه کہ وہ برتن میں ہاتھ نہ ڈالے، حتی یغسلها، فإن ادخل يده قبل ان يغسلها کرہت ذلک له، تو مجھے یہ بات ناپسند ہے اگر وہ ہاتھ دھوئے بغیر ہاتھ برتن میں داخل کر لے تو یہ مجھے ناپسند ہے۔ ولم يفسد ذلك الماء، لیکن یہ ہاتھ برتن میں داخل کرنا پانی کو ناپاک اور نجس نہیں کرتا۔ اذا لم يكن على يد نجاست، جب اس کے ہاتھ پر نجاست لگی ہوئی نہ ہو، ظاہری نجاست اگر نہ ہو تو وہ برتن کے پانی کو ناپاک نہیں کرتا۔ وقال احمد بن حنبل اذا استيقظ من الليل فادخل يده في وضوئه، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جب وہ نیند سے رات کو بیدار ہو تو وہ برتن میں
ہاتھ داخل کر دے دھونے سے پہلے فأعجب إلى أن يهريق الماء، تو مجھے پسند ہے کیا بات کہ پانی کو وہ انڈیل دے، یعنی اب وہ پانی نجس ہو گیا، ناپاک کر دیا، اب وہ پانی کو انڈیل دینا ہی مجھے پسند۔ وقال اسحاق اذا استيقظ من النوم بالليل او بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، اور اسحاق بن راہوے بھی یہی فرماتے ہیں کہ اسحاق بن راہوے کہ وہ علی الاطلاق اس کو واجب قرار دیتے ہیں کہ وہ اس وقت تک جب تک ہاتھ دھو نہ لے برتن میں داخل نہ کرے ہاتھ۔ باب فی التسمیۃ عند الوضوء، وضو کے وقت تسمیہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا احناف کے نزدیک یہ سنت ہے۔ وبه قال حدثنا نصر بن علي وبشر بن معاذ العقدي قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں ہے اس شخص کا وضو کہ جو لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو اللہ کا نام نہ لے، جو اللہ کا نام نہیں پڑھتا، اس کا وضو نہیں۔ اس حوالے سے وضو میں تسمیہ کی کیا حیثیت ہے، فقہا کا تھوڑا سا اختلاف بھی ہے۔ بہرحال حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ چاروں ائمہ سے ایک روایت سنت کی منقول ہے کہ ایک روایت تمام کے تمام ائمہ سے یہ منقول ہے کہ تسمیہ کا پڑھنا سنت ہے، اور ایک روایت استحباب کی منقول ہے۔ حنفیہ میں سے صاحب ہدایہ نے استحباب کی روایت کو ہی ترجیح قرار دیا ہے، البتہ حنفیہ میں سے شیخ ابن حمام نے وجوب تسمیہ کو اختیار کیا ہے، لیکن جمہور ائمہ احناف وہ تسمیہ کے استحباب یا سنیت کے قول کے قائل ہیں۔ باقی البتہ امام اسحاق اور بعض اہل ظواہر وہ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وضو میں تسمیہ واجب ہے۔ اس روایت کے الفاظ سے وہ استدلال کرتے ہیں اصحاب ظاہریہ اور اسحاق بن راہوے کہ وضو میں تسمیہ واجب ہے، اور یہ الفاظ حدیث ان کا مستدل ہے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر تسمیہ چھوڑ دے گا تو وضو کا اعادہ ان کے نزدیک واجب ہے، اگر نسیاناً چھوڑ دے تو پھر وضو کا اعادہ واجب نہیں۔ یہ ہے تشریح اسحاق بن راہوے اور اصحاب ظواہر کے نزدیک کہ تسمیہ وضو میں واجب ہے، اگر قصداً ارادتاً چھوڑ دے تو وضو کا اعادہ واجب ہے، اگر نسیاناً چھوڑ دے تو معاف ہے۔ ان کی دلیل یہی الفاظ حدیث ہیں۔ اس کا جواب ائمہ اربعہ کی طرف سے یہ ہے کہ حدیث الباب میں نفی کمال پر محمول ہے، نہ کہ نفی جواز پر، یعنی کہ یہ جو نفی ہے یہ کمال وضو کی نفی ہے، یہ نفس وضو کی نفی نہیں ہے، جبکہ اور بھی اس کی امثلہ میں ملتی ہیں کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز وہ مسجد کے علاوہ کہیں نہیں ہوتی۔ یہاں پر نفس صلاۃ کی نفی نہیں ہے بلکہ کمال صلاۃ کی نفی ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی اس نفی کو نفی کمال پر محمول کیا جائے گا، نفی جواز پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ وفي الباب عن عائشة وابي هريرة وابي سعيد الخدري وسهل بن سعد وانس قال ابو عيسى قال احمد لا اعلم في هذا الباب حديثا له اسناد جيد۔ امام ترمذی، امام احمد
بن حنبل کا قول نقل کرتے ہیں، اس حوالے سے میں نہیں جانتا کوئی ایسی حدیث کہ جس کی سند عمدہ ہو۔ وقال اسحاق ان ترک تسمیت عامدا، اسحاق بن راہوے کہ وہ تسمیہ کو وہ واجب قرار دیتے، اس قول کو نقل کر رہے امام ترمذی کہ اگر تسمیہ جان بوجھ کر چھوڑ دے تو وضو کا اعادہ کرے، اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو پھر او متأولا اجزاہ تو پھر اس کو کافی ہے۔ قال محمد بن اسماعیل احسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن قال ابو عيسى ورباح بن عبد الرحمن عن جدته عن ابيها وابوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وابو ثفال المري اسمه ثمامة بن حسين ورباح بن عبد الرحمن هو ابو بكر بن حويطب منهم من روى هذا الحديث فقال عن ابي بكر بن حويطب فنسبه الى جده۔ جی باب ما جاء فی المضمضة والاستنشاق، اگلا ترجمۃ الباب ہے ان روایات کے بیان میں کہ جو روایات وارد ہوئی ہیں مضمضہ اور استنشاق کے حوالے سے۔ جی وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد وجرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فانتثر واذا استجمرت فأوتر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تو وضو کرے فانتثر تو ناک اچھی طرح صاف کر لے، یعنی کہ ناک پانی ڈال کر اس کو یعنی ناک جھاڑ لے، اور جب تو پتھر سے استنجا کرے تو طاق عدد کا تو استعمال کر۔ وفي الباب عن عثمان ولقيط بن الصبيرة وابن عباس والمقداد بن معدي كريب ووائل بن حجر وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح۔ امام ترمذی فرما رہے ہیں کہ اس حدیث کے متعدد طرق ہیں، ان طرق میں سب سے صحیح تر طرق وہ سلمہ بن قیس کا طریق ہے کہ جس کا طرق سب سے صحیح ہے۔ یہاں جو امام ترمذی حدیث لے کر آئے اس میں تو صرف بظاہر استنثار یعنی استنشاق کا ذکر ہے، جبکہ ترجمۃ الباب میں دو چیزیں ذکر کی، مضمضہ اور استنشاق، بظاہر مناسبت معلوم نہیں ہوتی۔ حدیث میں صرف استنثار کا ذکر ہے جبکہ ترجمۃ الباب میں مضمضہ کا ذکر بھی ہے۔ اس عدم مناسبت کے کئی جوابات دیے گئے ہیں، جن میں سے بہتر جواب یہ ہے کہ امام ترمذی وفی الباب میں جن روایات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ان حضرات سے جو روایات مروی ہیں ان میں مضمضہ کا ضمناً ذکر آ گیا۔ جیسا کہ آپ کو پہلے یہ بتایا تھا، امام ترمذی کی عادت یہ ہے کہ ترجمۃ الباب کے ذیل میں ایک حدیث ذکر کرتے ہیں بطور اصل کے، اور باقی احادیث وہ فی الباب کے عنوان سے اشارتاً ذکر کر دیتے ہیں۔ تو یہی جواب بہتر یہی ہے کہ وہ فی الباب کے عنوان سے جو روایات اشارتاً اور ضمناً ذکر کی ان میں مضمضہ کا ذکر آ جاتا ہے، یوں مناسبت ہو گئی۔ اب اس میں مضمضہ اور استنشاق کے حکم حیثیت کے حوالے سے بھی ائمہ کا کچھ اختلاف اہل علم کا ہے، اس کو امام ترمذی بیان کر رہے ہیں۔ واختلف اہل العلم، اور اہل علم نے اختلاف کیا ہے، فی من ترک المضمضة والاستنشاق فقال طائفة منهم اذا تركهما في الوضوء حتى صلى اعاد ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء۔ ایک اہل علم کی جماعت وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وضو میں مضمضہ اور استنشاق ترک کرتے نماز ادا کرے تو وہ نماز کا اعادہ کرے، یعنی ان کے نزدیک مضمضہ اور استنشاق کی حیثیت وجوب کی ہے اور فرض کی ہے، بغیر مضمضہ اور استنشاق کے وضو کامل
نہیں ہوتا نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ وَرَأَوْا ذَلِكَ فِي الْوُضُوءِ وَالْجَنَابَةِ سَوَاءً، اور ان حضرات نے وضو اور جنابت میں مضمضہ اور استنشاق کو برابر حیثیت دی ہے۔ وَبِهِ يَقُولُ ابن ابی لیلہ وعبد اللہ ابن المبارک وأحمد وإسحاق، اور ان حضرات کے اور اس کے قائل وہ ابن ابی لیلہ ہیں، عبداللہ بن مبارک اور احمد اور اسحاق، یعنی کہ امام احمد اور امام اسحاق بن راہویہ عبداللہ بن مبارک ان حضرات کے نزدیک مضمضہ اور استنشاق کی حیثیت وجوب کی ہے۔ باقی جو حضرات ہیں امام مالک، امام شافعی، ان کا مسلک یہ ہے مضمضہ اور استنشاق وضو اور غسل دونوں میں سنت ہے، یعنی ان حضرات کے نزدیک، مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک، غسل کے اندر بھی مضمضہ اور استنشاق سنت کا درجہ رکھتی ہے جیسا کہ وضو میں۔ تیسرا مسلک احناف کا ہے، ان کے نزدیک مضمضہ اور استنشاق وضو میں تو سنت ہے جبکہ غسل میں واجب ہے اور فرض ہے، ٹھیک ہے۔ وقال احمد الاستنشاق اوکد من المضمضہ، امام احمد کہتے ہیں کہ مضمضہ سے زیادہ پختہ ہے اور زیادہ ضروری ہے استنشاق۔ قال ابو عیسیٰ وقالت طائفة من اہل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء، اور ایک اہل علم کی ایک جماعت، ان کا مذہب اور ان کی رائے یہ ہے کہ اگر وہ شخص مضمضہ اور استنشاق کو چھوڑ دے، ترک کرتے، تو غسل میں تو اس کا غسل جنابت کا تو اعادہ کرے، وضو میں اس کا اعادہ نہ کرے۔ یعنی ان حضرات کے نزدیک، جیسے کہ احناف کے نزدیک مضمضہ اور استنشاق غسل میں فرض کا درجہ رکھتے ہیں، اگر مضمضہ اور استنشاق غسل جنابت میں چھوڑ دے تو غسل جنابت کا اعادہ تو کریں گے، لیکن وضو میں اگر ترک ہو جائے، چھوٹ جائے، تو چونکہ سنت ہے تو اعادہ نہیں کرنا پڑے گا۔ وهو قول سفیان الثوری وبعض اہل الکوفہ، اہل کوفہ سے مراد امام ابو حنیفہ اور ان کے متبعین امام ابو یوسف اور امام محمد ہیں۔ ان حضرات کے نزدیک مضمضہ اور استنشاق غسل جنابت میں فرض ہے اور وضو میں سنت ہے۔ پہلا قول حنابلہ کا تھا کہ جن کے نزدیک مطلقاً مضمضہ اور استنشاق وضو میں فرض ہے اور بغیر مضمضہ اور استنشاق کے وضو کامل نہیں ہوگا۔ وقال طائفة، اور ایک اہل علم کی جماعت کا قول ہے لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابہ لأنهما سنت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ مالکیہ اور شافعیہ کا مذہب ہے کہ اگر مضمضہ اور استنشاق ان کے نزدیک علی الاطلاق سنت ہے، وضو میں بھی اعادہ نہیں کرنا پڑے گا، غسل جنابت میں بھی اعادہ نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ دونوں سنت ہیں۔ فلا تجب الاعادۃ علی من ترکہما فی الوضوء ولا فی الجنابۃ وهو قول مالک والشافعی۔ یہاں تک آج ہمارا سبق تھا، اس کو خوب ذہن نشین کر لیجئے، اور تاکہ ہم ان احادیث سے جو ائمہ احناف اور مالکیہ شوافی کا جو اختلاف ہے وہ آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، تاکہ آپ امتحانات کے حوالے سے بھی اس کے لیے تیار ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔